حضرات، سر شام سے اب تک بیٹھے ہوئے خوش قسمت سامعین، باذوق ذہنوں کے مالکان، اب تک آپ کو اللہ کے نبی علیہ التحیت و ثنا کی شان میں نعت، میرے آقا کے سچے غلاموں کی شان میں بالخصوص صاحب عرس شہزادگان صاحب سجادہ کی موجودگی میں مناقب کے اشعار پڑھنے کا شرف جن کو حاصل ہوا، ان کے چہروں کو دیکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سیدی سرکار حضور سہیل میاں شاہ صاحب قبلہ کا حکم ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں جو ہوئی ہیں آج شعر و ادب کے حوالے سے، اتنے بڑے بڑے شعر پڑھے گئے کہ اگر آپ کے ذہن پر کوئی بھی شعر نقش ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ بولنے والوں کو آپ ایک لمحے کے لیے خاموش کر سکتے ہیں۔ نعت پاک مصطفیٰ کی مجلس میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ذرا سا یہ غور کر لیں کہ اس محفل کا تعلق کس محفل سے ہے، یہ محفل کب سجائی گئی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حیات مقدسہ میں بھی لوگ نعتیں پڑھتے تھے؟ میرے آقا کے چہرے مقدس کو دیکھ کر کے نعتیں سنتے تھے؟ آپ کو ذرا سا واپس لوٹنا ہے۔ ایک تاریخ مرتب کی گئی۔ خطیب اعظم علامہ شفیع احمد اوقاڑوی کے بیٹے علامہ کوکب نورانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے مدینہ شریف میں 34 ایسے شعراء تھے جن میں 8 شاعرات تھیں جو نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے نعتیں لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ نعت ہے الحمدللہ جو روئے پاک مصطفیٰ کو دیکھ کر پڑھی گئی اور لکھی گئی۔ میرے آقا کے غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت نابغہ جوہدی۔ میرے آقا کے چہرے مقدس کو دیکھتے تو نعت کے شعر پڑھتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے نابغہ، اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے۔ میرے آقا کی یہ دعا تھی۔ 100 سال سے زیادہ عمر شریف نابغہ جوہدی کی ہو گئی تھی، پورا جسم ان کا بڑھاپے جیسا تھا، لیکن آپ کا چہرہ 35 سال کے جوانوں جیسا۔ لوگوں نے پوچھا، اے نابغہ جوہدی، آپ کا چہرہ جوانوں جیسا ہے اور پورا جسم بڑھاپے کے اثر سے غالب ہے، اس کی وجہ؟ تو نابغہ جوہدی فرماتے ہیں، اگر میں 1000 سال تک بھی زندہ رہوں گا تو میرے چہرے پر جھریاں قبضہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے چہرے کی تازگی کی دعا نبی نے دی ہے۔ میں نے اس زبان سے نبی کی تعریف کی ہے اور نبی نے اپنی زبان مقدس سے اس کے باقی رہنے کی دعا کی۔ یہ وہ نعت ہے جس کو آپ سن رہے ہیں۔ لیکن اب آپ نے اردو میں سنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اردو میں میرے آقا کی بارگاہ میں بھی اس زبان کی مقبولیتیں ہیں؟ عربی زبان کے بعد عربی زبان میں بھی شعر کہے گئے، فارسی میں کہے گئے اور اردو میں بھی کہے گئے۔ دیکھیں، شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہت سے ایسے نعت کے شاعر گزرے ہیں جن کا نام لیا جائے گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ایک بات سن لیں، اس کے بعد 2 شعر پڑھ دوں گا۔ حکم ہے میرے آقا زادوں کا اور جن کا حکم میرے لیے باعث سبھی افتخار ہے۔ شیخ سعدی ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی کی جب یاد آتی ہے تو نعت لکھتے ہیں، لیکن بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کے ساتھ اپنی اہلیت و قابلیت و وارستگی کا استعمال کیا تو صرف 3 مصرے ہوئے تھے، جس کو آپ 3 ٹکڑے کہتے ہیں۔ چوتھا مصرع نہیں ہو پا رہا تھا۔ شیخ سعدی کاغذ اور قلم تکیے کے نیچے رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ خواب میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں۔ سنیں آپ، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، فرماتے میرے آقا سعدی جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ سنیں کتنا خوش قسمت وہ شاعر ہوگا جس نے خواب میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے نبی کی نعتیں سنائی ہوگی۔ شیخ سعدی خواب میں میرے آقا کریم خواجہ کون و مقام علیہ التحیت و ثنا کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضور ابھی تو وہ نعت مکمل نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے مصرے ہوئے ہیں اتنے ہی سناؤ، جو کہا ہے وہی سناؤ۔ تو شیخ سعدی پڑھتے ہیں خواب میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ٹھہر گئے آقا، بس یہ 3 مصرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سے پڑھو۔ تو شیخ سعدی پھر سے پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھ دو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
صلو علیہ وآلہ. تو وظیفے کے طور پر اس مصرے کو پڑھا کریں. یہ مصرع کسی اور کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا. اور یہ کلام اتنا مقبول ہے، سن لیں جب چیپٹر کو آن کیا گیا سن لیں. بہت بڑے شاعر ہیں، درباری شاعر ہیں، مقبول شاعر ہیں، شیخ امیر خسرو محبوب الہی کی بارگاہ کے. سنیں آپ، روز کلام لکھتے اور اپنے شیخ کو سناتے. سرکار محبوب الہی امیر خسرو سے نعتیں سنتے، منقبت سنتے. لیکن جب کلام مکمل ہو جاتا تو ان کے پیر محبوب الہی کہتے، خسرو کلام تم نے بہت اچھا کہا ہے لیکن سعدی کا جواب نہیں ہے. تو بشری تقاضے کے مطابق دل ٹوٹ جاتا امیر خسرو کا، بشری تقاضے کے مطابق. ایک دن بولے، حضور میں اتنی ارقریزی کے ساتھ اپنا لہو استعمال کرتا ہوں اور اپنے دل کو نچوڑتا ہوں، تب کہیں کوئی شعر ہوتا ہے، میں اس شعر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شعر سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، داد دیتے ہیں، لیکن آپ بیچ میں سعدی کو ضرور لے کے آتے ہیں. یہ ضرور کہتے ہیں کہ لیکن سعدی کی بات ہی کچھ اور ہے. فرماتے ہیں محبوب الہی کی، خسرو کبھی میرے ساتھ عالم رویا میں چل، اس محفل میں جہاں نبی کی روح مقدس جلوہ گری فرماتی ہے. کبھی میرے ساتھ سفر کر، اس محفل میں چل، تجھے دکھاؤں. ایک دن موقع مل گیا، میرے آقا کریم کے فضل سے، محبوب الہی کے کرم سے امیر خسرو کو اس محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا جس محفل میں صدر محفل مدینہ شریف کے تاجدار تھے. میرے آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی موجود ہیں، دیگر اشرے مبشرہ کے صحابی اصحاب موجود ہیں، سرکاران حسنین کریمین کی موجودگی ہے، دیگر میرے آقا کے غلام موجود ہیں. سب باری باری آقا کریم کی نعت پڑھ رہے ہیں. امیر خسرو کو بھی آقا کی محفل میں نعت پڑھنے کا موقع ملا. جب سب نے پڑھ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر سب نے پڑھ لیا اب بلاؤ میرے سعدی کو، وہ پڑھے بلغ العلا بکمالہ. اس دن احساس ہوا شیخ سعدی کو، امیر خسرو کو، واقعی جس کلام کو نبی فرما لے، نبی قبول فرما لیں تو نبی کے بیٹے اسے کیوں نہ قبول فرمائیں. یہ وہ نعتیں ہیں جن کو سنتے ہیں تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوتا ہے. اس کے بعد میں ایک شعر پڑھوں گا فارسی کے، اسے آپ کو یاد کرنا ہے. میں نے مجھے حکم دیا ہے، میں اتنی دیر تک تو نہیں بول پاؤں گا لیکن 2-4 منٹ وقت ہے آپ کے پاس میں؟ وقت ہے؟ جائیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ تو کیا یہیں قیام کریں گے آپ لوگ؟ کہاں جائیں گے؟ آپ کے گھروں کے مالک تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، کہاں جائیں گے؟ سنیں، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ عبد الرحمن جامی کا. نام سنا ہے؟ بہت عظیم بزرگ میرے آقا کے مقبول ثناگر ہیں، ثناخواں ہیں، شاعر ہیں. اپنے ملک ایران کو خدا حافظ کہا، مدینہ شریف کے بارڈر پہ آئے، سرحد پہ آئے. جیسے سرحد پر پہنچے میرے آقا نے خواب میں اپنے غلام کو حکم دیا کہ دیکھو میرے شہر کے بارڈر پہ، سرحد پہ میرا ایک غلام آ رہا ہے، خبردار اسے اندر مت آنے دینا، وہ جہاں ہے اسے وہیں روک دو اور اسے واپس کر دو. غلام نے کہا کہ سرکار وہ آپ کا غلام بھی ہے اور آپ کا چاہنے والا بھی ہے، اسے اندر نہ آنے دے. میرے آقا فرماتے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جامی بڑی محبت کرتا ہے، میری مزار مقدس کے قریب آ کے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے. اس میں ایک ایسا شعر بھی ہے، اگر اس نے اس نعت کو میری مزار مقدس کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ دیا تو مجھے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اسے مبارکباد دینے کے لیے. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ اللہ اللہ. میرے آقا فرماتے میرے اس جامی غلام سے کہہ دے گھر چلا جا، ہر جمعرات کی شب کو 11 مرتبہ اسی نعت کو درود شریف پڑھ کے درمیان میں پڑھے گا، میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جایا کروں گا. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ علامہ عبد الرحمن جامی ہیں. واپس کر دیا میرے آقا نے. بہت دنوں کے بعد جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنے گھر سے معذرت طلب کی کہ مدینے جب کبھی آؤں گا میں وہ شعر نہیں پڑھوں گا، تب سرکار نے ان کو مدینے شریف بلایا. یہ معاہدہ پہلے ہوا، وہ شعر نہیں پڑھنا. اس شعر کو نہ پڑھنے کا ارادہ لے کے علامہ جامی آئے. 2 دن 4 دن مدینہ شریف میں تھے. آپ نے دیکھا ہے مدینہ شریف؟ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ نہ دیکھنے والوں کے حق میں دعا کریں اور سب لوگ مل کر کے حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ آپ اپنے جد کریم سے کہیے ہم سب کو مدینے بلا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت پیارا شہر ہے مدینہ شریف. بایزید بستامی 2000 کلومیٹر اونٹ پر بیٹھ کر کے مکہ شریف حج کرنے آئے تھے. بستام ملک شام، سیریا سے
2000 किलोमीटर ऊंट पर बैठ करके आए थे, और मक्का शरीफ आए तो मदीने शरीफ नहीं गए, 450 किलोमीटर। वापस मक्के शरीफ से वो बुस्ताम चले गए, मुल्क शाम। जब वहां वापस गए 4000 किलोमीटर हुआ, जब वापस पहुंचे तो फिर आपने वहां से मदीने शरीफ का सफर किया, वहां से मदीने शरीफ का सफर किया। तो गुलामों ने पूछा, हुजूर जब मक्के शरीफ गए थे वहीं से मदीने पाक चले जाते? तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अगर मैं वहीं से मदीने पाक चला जाता तो मुझसे आका पूछते, बायजीद कैसे आना हुआ? तो मुझे कहना पड़ता, सरकार हज पे आया था तो आ गया। तो आका फरमाते, अच्छा बायजीद हज पे आए थे इसलिए आ गए। अब पूछेंगे सरकार तो कह दूंगा सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया, काबे का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया। तैयबा ही, मैं उस शहर की बात कर रहा हूं। जामी 2 दिन 4 दिन मदीने शरीफ में रहते, जब जाने का वक्त आया तो जामी जैसे सच्चे आशिक रसूल अल्लाह के नबी की मज़ार मुक़द्दस के करीब खड़े हो गए, कदमैन शरीफैन की तरफ, जहां इस वक्त बाबे फातिमा है। सुनिए आप, मेरे आका की मज़ार मुक़द्दस पर खड़े हो गए। ये फारसी जबान के शायर थे, खड़े हो गए और आपने एक शेर कहा फारसी में, सुनेंगे? मेरे आका के मज़ार मुक़द्दस के हर चमकते हुए जर्रे गवाह है। पढ़ते हैं फारसी में शेर अल्लामा जामी, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मीरवम चे फरमाई। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे सरदार, बसफर मीरवम, मैं सफर करना चाहता हूं, चे फरमाई, क्या इजाजत दे रहे हैं? अल्लाह के नबी की मिसाल मुकद्दस के 600 साल के बाद का वाकया है। आज से तकरीबन 800 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मज़ार मुस्तफ़ा के करीब हैं और मदीने पाक से घर आने की इजाजत मांग रहे हैं। खुश हो जाओ कि तुम्हारे अकीदे की डोर अल्लामा जामी के अकीदे से मिली हुई है। या सैयदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई। जैसे ये शेर पढ़ते अल्लाह के नबी की मज़ार मुकद्दस से आवाज आती, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी व बाज आई। अल्लाह 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 अल्लाह। फारसी में शेर है, क्या फरमाते हैं मेरे आका अपनी मज़ार मुकद्दस से? बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, तुम्हारा सफर मुबारक हो, बसलामत रवी, सलामती के साथ जाओ, वह बाज आई, फिर आना। ये बताया कि जिसको नबी दोबारा बुला ले मदीने शरीफ, कोई रोक सकता है? जोर से बोले, ऊंची आवाज में। तो जामी फिर जाते 2-4 महीने के बाद, फिर जाते, फिर रहते मदीने शरीफ में, फिर यही शेर पढ़ते, फिर मेरे आका यही शेर दोहराते अपनी मज़ार मुकद्दस से। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जामी मज़ार रसूल अली तहरीत व सना के करीब हैं, ये शेर पढ़ रहे हैं, या सैयदी आकाई मौलाई बसफर रफ्तनत बसफर मी रवम चे फरमाई। अल्लाह के नबी की मज़ार मुकद्दस से आवाज़ आई, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद, बसलामत रवी, बसलामत रवी, बसलामत रवी। आज अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा वह बाज आई, फिर आना। जामी गौर से सुनते रहे कि सरकार ने फिर आना नहीं कहा। जामी बेहोश हो गए। जब होश आया चीख मार के रो रहे थे। लोगों ने पूछा जामी रोने की वजह क्या है? तो अल्लामा जामी कहते हैं, लग रहा है मुझसे कोई कसूर वाक़ हुआ, मदीने शरीफ की मैंने कहीं तौहीन कर दी है। आज सरकार ने यह नहीं कहा कि फिर आना। तो लोगों ने कहा कि जामी परेशान मत हो, तुम सच्चे आशिक रसूल हो सकता है कि ये तुम्हारा आखिरी सफर हो, इसके बाद तुम्हारे दिन खत्म होने वाले हो। जामी परेशान मत हो, तुम जब भी मदीने शरीफ आते हो तुम मज़ार रसूल देखते हो, और अगर दुनिया से जाओगे तो अपनी कब्र में चेहरे रसूल देखोगे। ये कह के तसल्ली दी तो अल्लामा जामी वापस आए। वो अल्लामा जामी का आखिरी सफर था। तो आपसे ये सवाल कि ये मकाम अल्लामा जामी को क्यों मिला? डूब करके नाते मुस्तफ़ा लिखने की बुनियाद पर, डूब करके नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बुनियाद पर। अगर ये शरफ हमको और आपको भी हासिल हो जाए तो कबीले अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से हमारा और आपका ताल्लुक भी हो जाए। दुआ करें अल्लाह इश्क़ रसूल से हमारी गिरोहों को मजबूत फरमा दे, खशियत इलाही का हम पर गलबा हो। अब हज़रत ने उस शेर को दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया है, मैं उस शेर पढ़ता हूँ आका हुसैन की शान में, उसके बाद बातें ख़त्म हो जाएंगी। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हो? अगर होगी तो क्या करेंगे? इन बुजुर्गों का हुक्म है तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, कि लहू में डूब के। एक शेर मौला अब्बास अलम बरदार के हवाले से सुन ले। देखिए
बड़े बड़े शेर, फिर पता नहीं आप जैसे लोगों से मुलाकात हो कि न हो। देखो मैदान में जो प्यासा खड़ा है अब्बास, देखो मैदान में जो प्यासा खड़ा है अब्बास, गोद में फातह खैबर की पला है अब्बास। देखो मैदान में जो प्यासा खड़ा है अब्बास, गोद में फातह खैबर की पला है अब्बास। कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास। कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास। अब किसी और भी मनसब की जरूरत ही नहीं, क्या ये कम है कि सकीना का चचा है अब्बास। अब किसी और भी मनसब की जरूरत ही नहीं, क्या ये कम है कि सकीना का चचा है अब्बास। आखिरी सांस मेरी आप तक पहुंचने वाली है। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। इसी में फतह का एक सूरह तबस्सुम है, जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन, जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। काबे के बदरू तुझा तुम पे करो रो दुरूद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करो रो दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो रो दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो रो दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो रो दुरूद। दाफ़े जुमला बला तुम पे करो रो दुरूद। दाफ़े जुमला बला और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला। जब ना खुदागी छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ना खुदागी छुपा गंदे निकम्मे कमीन महंगे कौड़ी के तीन। गंदे निकम्मे कमीन महंगे कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। कौन हमें पालता आह वो राहे सिरात बंदों की कितनी बसाता। वो राहे सिरात बंदों की कितनी बसात। मदद ए रहनुमा तुम पे करोड़ों दुरूद। मदद ए रहनुमा तुम हो हाफिज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हाफिज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो तो फिर खौफ क्या आँख वाता कीजिए उसमें ज़ाया दीजिए। आँख वाता कीजिए उसमें ज़ाया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। जलवा करीब आ गया काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो
کرو رو درود ٹھیک وہ نام رضا کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس و ضحا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کوئی چاہتا ہے بہشت کو کوئی چاہتا ہے نجات کو میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میری اس وفا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یا اللہ رحمان یا رحیم اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقہ و طفیل مولا تعالیٰ آج کی یہ مختصر سی نورانی عرفانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کی عرس طیبی واحدی میں حاضری کو قبول فرما ہم سب کو سیدنا میر عبدالواحد بالاغرامی و سیدنا میر طیب کے فیض و برکات سے مالا مال فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما آپس میں خلوص محبت اتحاد و اتفاق پیدا فرما یا اللہ جتنے بھی شریک ہوئے ہیں حاضر ہوئے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کی عمر میں علم میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی شعراء تشریف لائے ہیں مولا تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما یا اللہ گلی کوچوں میں سنتوں کا بول بالا پیدا فرما یا اللہ ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تو سیدنا میر عبدالواحد بالاغرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل ہمارے گھروں پر رحمت و نور کی بارش فرما یا اللہ جو مقصد جو تمنائیں لے کر آئے ہیں مولا تعالیٰ یہ عرس طیبی واحدی میں ظاہرین مولا ان سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق المرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ